بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہم نے کل کے سبق میں شوہر کا مقام شریعت کی نظر میں کیا ہے یہ سبق پڑھا تھا، اور آج کے سبق میں ہمارا عنوان ہوگا کہ بیوی کا مقام شریعت کی نظر میں کیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ معروف اچھے طریقے سے اچھے انداز میں زندگی بسر کرو۔ اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تحت جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، فرمایا کہ میاں بیوی کا باہم معروف طریقے سے رہنا یہ ہے کہ ناگوار اور نامناسب چیزوں سے اجتناب کریں، ہر ایک دوسرے کے حقوق خوش دلی سے ادا کرے، صاحب حق کو اپنے حقوق کے مطالبے کی زحمت و تکلیف سے بچائے۔ اس میں کوتاہی کرے گا تو وہ ظالم ٹھہرے گا، کیونکہ ظلم کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ حقدار کو اس کے حق دینے میں ٹال مٹول کیا جائے۔ عورت کے ساتھ معروف طریقے سے رہنے کا سب سے کم اور اقل درجہ یہ ہے کہ اللہ نے شوہر پر جو بیوی کا نفقہ سکنا یعنی اس کا خرچہ روزمرہ کا اور اس کے کپڑے وغیرہ فرض کیے ہیں وہ ادا کرے اور بیوی سے لاپرواہی کو ترک کر دے۔ اور دوسری آیت جس میں اللہ رب العزت نے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا کہ انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں ستاؤ نہیں، انہیں تنگ نہیں کیجیے، اس سے بچیے۔ اب دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیوی کے حقیقت میں یہ آیت طلاق والی عورت کے متعلق نازل ہوئی کہ اگر کسی عورت کو طلاق بھی دے دی لیکن جب وہ عدت گزار رہی ہو تو حالت عدت کے اندر بھی جو اس کا معقول خرچہ اور رہائش کا خرچہ بنتا ہے وہ بھی اس کو دیا جائے، وہ بھی اس سے نہ چھینا جائے۔ یعنی نکاح کے ہوتے ہوئے تو اس کے حقوق ہیں ہی ہیں، وہ تو ہر حال میں ادا کرنے ہیں، لیکن اگر آپس میں نہ بن سکے اور کسی وجہ سے طلاق ہو جائے لیکن پھر بھی فرمایا کہ اپنی مطلقہ کو بھی زمانہ عدت کا معقول نان و نفقہ خرچہ دیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کے تعلق سے آئندہ کی جو اس کی زندگی ہے اس کو اچھے طریقے سے سہولت کے ساتھ طے کر پائے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پھر فرمایا کہ قریب والوں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دور والے پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ رہنے والے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اب اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں جو ذکر کیا گیا ہے کہ ساتھ رہنے والی، اس سے مراد بیوی ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ پڑوسی جن کا ایک حق ہے، اور بعض وہ پڑوسی کے جن کے 2 حق ہیں، اور بعض وہ پڑوسی کے جن کے 3 حق ہیں۔ یعنی جس کا ایک حق ہے یعنی اجنبی اور مشرک پڑوسی، اس کا صرف پڑوسی ہونے کی وجہ سے ایک حق ہے، وہ حق ہمسایہ ہے، اور جس کے 2 حق ہیں یعنی مسلمان ہو اور اجنبی پڑوسی ہو۔ اب ایک حق اسلام ہے اس میں اور ایک حق ہمسایہ پڑوسی پن کا ہے، اور جو قرابت دار
یعنی قریب رہنے والا رشتہ دار پڑوسی ہے یا گھر کے اندر رہنے والی بیوی ہے، تو فرمایا اس کے ایک تو حق اسلام کا حق ہے، حق ہمسایہ ہے، قربت کا حق ہے، اور پھر ساتھ رشتہ داری اور جو تعلق ہے اس تعلق کا اس کے اندر حق ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اور یہی حدیث مرقات المفاتیح کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ایک تاریخی خطبہ دیا تھا۔ اسی خطبے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امانت سے، یعنی اللہ سے نرمی اور حسن معاشرت کا عہد و پیمان کر کے لیا ہے، اور ان کی شرم گاہوں کو اللہ کے حکم کے ذریعے حلال کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شعب الایمان کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس حدیث کے راوی حضرت انس ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نزع کی حالت میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حالات میں تھے تو اس وقت ہم حضور کے پاس موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اپنے محتاطوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور دو کمزور ذاتوں یعنی بے بس عورت، اس سے مراد بیوی، حضرات محدثین نے کہا کہ بیوی، اور یتیم حال بچے جو یتیم ہیں، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور پھر فرمایا کہ نماز کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ اب اس حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کہیں اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہو گئی تو تم اللہ کی پکڑ میں اور اللہ کی زد میں نہ آ جاؤ، اس وجہ سے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی مجھے مسلسل نصیحت فرمائی، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی مجھے متواتر نصیحت فرمائی، یہاں تک کہ مجھ کو یہ خیال ہونے لگ گیا کہ اب ان کو طلاق دینا کہیں حرام نہ ہو گیا ہو۔ اور اسی طرح ایک حدیث عمدۃ القاری کے اندر بھی ذکر کی ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، تم میری اس نصیحت کو قبول کرو۔ اور اسی طریقے سے ایک کتاب ہے حقوق زوجین، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے، جس میں حضرت تھانوی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پیغمبر نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت فرمائی، اور بلکہ آپ نے سفارش فرمائی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حقوق زوجین میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کتنی بڑی بات لکھی ہے۔ تو دیکھیں، اگر آج مرد حضرات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا خیال رکھیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ انہیں بخشش سے نوازیں گے اور اللہ ان کا خیال رکھیں گے۔ اور اگر آج یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا خیال نہیں کریں گے تو پھر کل اللہ رب العزت سے بھی بخشش کی امید پھر ان کو نہیں رکھنی چاہیے۔ ایک حدیث ترمذی شریف میں آتی ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تم میں اچھے اور بھلے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے اور بھلے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اسی کے اندر یہی الفاظ ہیں، لیکن ان کے ہاں آگے کچھ اور بھی الفاظ ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے حق میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں، اور عورتوں کا احترام تو محترم آدمی ہی کرتا ہے اور ان کی توہین گھٹیا اور کمینہ انسان ہی کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اب ان حدیثوں کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی تاکید سے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں میں کتنی تاکید سے
اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیات میں کتنی تاکید سے فرمایا کہ اپنے گھر والیوں کا خیال رکھیے، اپنی بیویوں کا خیال رکھیے، عورتوں سے بدتمیزی سے، بد اخلاقی سے ہرگز پیش نہ آئیے۔ اسی طریقے سے سورۃ نساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کرو، اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہے۔ اب علامہ قرطبی علیہ رحمہ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی بد اخلاقی یا کسی کی بد صورتی کی وجہ سے بیوی ناپسند ہو تو اس کو برداشت کر لینا چاہیے، اور یہی مناسب ہے۔ اب دیکھیں علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی دیکھیں اس آیت کے اندر جو سورۃ نساء کی آیت نمبر 19 سے ذکر کی گئی ہے، اس کے اندر فرمائے کہ 2 حکمتیں ہیں۔ کیا 2 حکمتیں ہیں؟ کہ انسان اپنی بھلائی کی شکلوں کو جانتا نہیں، بسا اوقات مکروہ چیزیں کارآمد اور مفید ہو جاتی ہیں، جو حقیقت میں جن کو انسان اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے حق میں اچھی نہیں ہوتی، اور جس کو انسان اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا ادھر حقیقت انسان کے اپنے حق میں کیا ہوتی ہیں؟ حقیقت میں اچھی ہوتی ہیں۔ اور دوسری وجہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں اگر عورت کے اندر، آپ کی بیوی میں آپ کو کوئی اس کی عادت بری لگ رہی ہے تو اس کے اندر اچھی عادات بھی ہیں، اچھے پہلو بھی ہیں، آپ کیوں اچھے پہلوؤں کو نظر انداز کر کے محض ان کی کسی غلطی اور کوئی غلط پہلو کو دیکھ کر آپ اس کو سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ صبر سے کام کیجئے، صبر کے ساتھ اپنے گھر کو بسانے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی بیوی کی شکایت کے ارادے سے آیا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بحث و تکرار ہو رہا ہے۔ تو وہ دل میں سوچنے لگا کہ بھئی میں ان سے شکایت کرنے کے لیے آیا تو یہ خود بھی اسی معاملے میں الجھے ہوئے ہے۔ اب وہ واپس جانے لگا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلے تو دیکھا، بلایا، کہا کہ کس وجہ سے آئے تھے، آنے کا سبب پوچھا، تو اس نے اپنا سارا دکھڑا سنایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دیکھو میاں کہ میں اپنی بیوی کو درگزر اور اس کی حرکتوں کو نظر انداز اگر کر دیتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مجھ پر چند حقوق اور احسانات بھی ہیں، کہ وہ میرے لیے روٹی بھی پکاتی ہے، وہ میرے کپڑے بھی دھوتی ہے، وہ میرے بچوں کی نگرانی بھی کرتی ہے، وہ میرے بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے، اور اسی طریقے سے میری جنسی تسکین بھی اسی سے ہوتی ہے، اور وہ مجھے حرام کاری اور دوزخ سے بچاتی بھی ہے، اور میرے مال کی حفاظت بھی کرتی ہے، اور میرے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور میرے دل کو تسلی بھی دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے جبکہ قانوناً یہ چیزیں اس پر واجب نہیں ہیں، اور اس وجہ سے میں باقی اس کی بھی تھوڑی بہت کمی کوتاہی کو برداشت کر لیتا ہوں۔ اب جب معاشرے میں میاں بیوی کا یہی ذہن بن جائے کہ ایک دوسرے کی غلطی کو، ایک دوسرے کی سختی کو برداشت کر لینا چاہیے، صبر کر لینا چاہیے، تو گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر شوہر کی طرف سے کوئی تھوڑی بہت سختی ہو تو عورت کو برداشت کر لینا چاہیے، اگر عورت کی طرف سے کوئی سختی کوئی معاملہ ہو تو مرد کو چاہیے کہ صبر کر لینا چاہیے۔ لیکن جب یہاں صبر کا معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا تو اس صورت میں پھر گھر میں بدسکونی اور گھر کے اندر بدسکونی آ جاتی ہے اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔